آج کا یہ اجلاس پاک یقیناً ان ساعتوں تک پہنچ چکا ہے جن ساعتوں سے منسلک وہ ساعتیں اب قریب ہونے والی ہیں جن ساعت سعید کو آقا کی ولادت کی سعادتیں کہا جاتا ہے۔ بے شک ہم اور آپ آج کے اس عظیم الشان آمد مصطفیٰ کانفرنس میں حاضر ہیں۔ بے شک فقیر قادری کچھ ماہ پہلے بھی آپ کے شہر محبت میں حاضر ہوا تھا اور آج پھر آپ کی دعوت پر جو اس دن باقی رہ گیا تھا اس کو ادھار کرنے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذہن و فکر و مزاج جنہوں نے سنا ہوگا دیکھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بریلویوں کے ہاں دکھایا نہیں جاتا ہے، سنایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ بریلویوں کے ہاں سنایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا ہے۔ دکھانے والے تو کچھ اور لوگ ہیں جی جو دکھاتے ہیں، بریلوی سناتے ہیں، اور یہی شریعت مصطفیٰ میں جائے۔ بے شک سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، دکھایا نہیں جاتا۔ آج کچھ لوگوں نے دکھانا بھی جائز سمجھ رکھا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا اشارہ ہے۔ ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما باوقار و پروقار علماء کرام، شعراء اسلام، پیارے پیارے سنی جنتی بریلوی عقائد کے ٹناٹن ٹی ٹی ایس سنی مسلمانوں، میرے ذہن و فکر و مزاج کو سمجھ لو، آمد مصطفیٰ کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ فقیر قادری کون ہے؟ آج کچھ لوگ آپ کہیں گے یہ بتانا کیا ضروری ہے کہ آپ کون ہیں؟ یقیناً آج کے اس پرفتن دور میں یقیناً ضروری ہے بتانا کہ ہم کون ہیں۔ کیا بات ہے حضرت، کہ آج واہ کچھ ہیں اور کچھ بتا کر لوگ داخل ہونے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کا معاملہ تو وہ پوروی زبان کے شاعر نے کہا کہ تن اجلا من میلا بگلے جیسا بھیس، اس سے تو کھاگا بھلا جو بھیتر باہر ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ ذہن و فکر اور مزاج سمجھ لو، میں بریلوی ہوں، میں بریلوی ہوں، اور کل بھی اپنا مرکز اہل سنت بریلی شریف کو جانتا تھا، سبحان اللہ، آج بھی جانتا ہوں، اور صبح قیامت تک جانتا اور مانتا سبحان رہوں گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بریلی یا بریلی کی مرکزیت کو نہیں جانتا اور مانتا ہے، اعلیٰ حضرت مفتی اعظم سے بغض و کینہ رکھتا ہے، اور اس دور میں ہمارے پڑھے لکھے امیر حضور تاج الشریعہ سے کینہ رکھتا ہے، فقیر قادری اسے کل بھی اپنا دشمن مانتا تھا، آج بھی مانتا ہے، اور صبح قیامت تک مانتا رہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ پڑھے لکھے تو معاملہ چل رہا تھا، آج کچھ جاہلوں کو بھی مجدد بننے کا شوق چل رہا ہے۔ آج کچھ جاہل بھی مجدد بننے لگے ہیں۔ قاری نثار صاحب کو ملا 8 سال 10 سال مدرسے میں چھرا چاول پتلی دال کھا کھا کر محنت کیا، جب کہیں کچھ بن کے تیار ہوئے، آج یہ 40 دن میں بن کر مبلغ بن کر تیار ہو کر چلے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن و فکر و مزاج کو اس لائق بنا کر رکھو، اور اپنے معیار اور مزاج کا اس انداز میں گزارو جس انداز میں گزارنے کے لیے ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ممبر پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما باوقار و پروقار علماء کرام، شعراء اسلام، پیارے پیارے سنی جنتی بریلوی عقائد کے ٹناٹن ٹی ٹی ایس سنی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑا سستا سا سلام، بڑا ہلکا سا جواب۔ آج یہی جو جوابوں میں ہلکا پن تم نے اپنے رکھ کر دیا ہے، اسی وجہ سے لوگ باتیں طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور ہلکے لوگ اپنے آپ کو آج بھاری سمجھنے لگے۔ اے لوگوں، ہم اس آقا کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس آقا کریم کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنے والے ہیں،
جس کی زندگی سے ہمیں کامیابی اور کامرانی کا پیغام ملا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس اصول بھی ہیں، ہمارے پاس ضوابط بھی ہیں، ہمارے پاس کامیابی بھی ہے، ہمارے پاس کامرانی بھی ہے۔ بے شک وہ سسک کر جواب دیتا ہے جس نے اپنے استاد سے کچھ سیکھا نہیں ہوتا، اور الحمدللہ بوانگ دہل وہ جواب دیتا ہے جس نے اپنے استاد کی بارگاہ میں شاگردی کر کے کچھ سیکھا ہوتا ہے، اور وہ بوانگ دہل جواب دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم سنیوں نے اعلیٰ حضرت سے سلام کرنا بھی سیکھا ہے اور جواب دینا بھی سیکھا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ویسا معیار سیکھا ہے کہ سلام کس سے کیا جائے اور کس کے سلام کا جواب دیا جائے۔ بے شک فقیر قادری انہی کو سلام کرتا ہے جو اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ بے شک۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اور یہ مزاج دیتا ہے کہ انہی کے سلام کا جواب دینا جو وفادار احمد رضا ہو۔ ہائے ہائے ہائے۔ ایسے کسی چڑی مار مولوی کا جواب مت دینا جو امام احمد رضا کا باغی ہو، امام احمد رضا کے مسلک کا باغی ہو۔ آپ کہیں گے ولادت رسول کا جلسہ اور احمد رضا کی بات، میں کہوں گا اصل ولادت رسول کا اگر معیار سیکھنا چاہتے ہو تو احمد رضا کو سمجھنا سیکھ جاؤ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، حضور سید غیاث ملت۔ آج کا یہ اجلاس پاک یقیناً تھوڑی دیر میں مفتی اعظم راجستھان کی تشریف آوری ہوگی، انشاءاللہ۔ حضرت تشریف لائیں گے۔ فقیر قادری تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان میں دیار محبت میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ الذی اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمانے بے سرو ساما مدد، قبل اے دی مدد کب اے ایما مدد، ما گدا ایم تو سلطانی زمانہ ہستی، ہست داریم تمنا شہ جیلا مدد، بگر دابے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان شکستہ رات وسطی، بحق سید عثمان ہارو، مدد کن یا معین الدین چشتی، اور قادری یم نارے یا غوث اعظم میزنم، زمزشا میر محمد قطب عالم میزنم، اور قادری یم نارے یا غوث اعظم میزنم، زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ ہم سب کا مجدد، پڑھا لکھا مجدد، ہم اہل سنت والجماعت کو مزاج و معیار دیتا ہوا بریلی شریف سے، ہم اہل سنت کو کردار و عمل کی روشنی دیتا ہوا، ہم سب کو مانگنے کا سلیقہ دیتا ہوا، ہم سب کو مانگنے کا طریقہ دیتا ہوا، ہم سب کو اصول زندگی کا معیار زندگی دیتا ہوا بریلی شریف سے مانگنے کا معیار دے رہا ہے، تو کسی سے چرم قربانی کا پیسہ وصولنے کی مانگ نہیں کر رہا ہے، کسی سے زکات و خیرات مانگنے کا معیار نہیں دے رہا ہے، بلکہ بریلی سے میرا مجدد، اہل سنت والجماعت کا بریلیوں کا سنی مجدد اعلیٰ حضرت بریلی سے ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے، بولو بولو بولو، یا رسول اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے مانگے ہیں مانگے جائیں میں مصرع جو دہرایا، مانگے ہیں مانگے جائیں گے، وہاں آدمی اپنی معیار کو اور اپنے حوصلوں کو بلند اقبالی کے ساتھ مانگنے کا معیار اس جگہ اس در اور اس گھر سے مانگنے کی تمنا کو لے کر مانگتا ہے اور اڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہاں سے مانگیں گے اور یقیناً دینے والا دے گا، اس لیے کہ وہاں در والے کا معاملہ ہوتا ہے، در سے مانگتا ہے۔ ہم در بدر سے نہیں مانگتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے در سے مانگتے ہیں، آقا کے در سے مانگتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی ذہن دے دیا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ آج کچھ لوگوں کا اور کچھ ذہن ہو گیا، مگر میرے مجدد کالپی کی شان، مہریرا کی پہچان،
اہل سنت والجماعت کی وہ چمکتی ہوئی نشانی جسے مجدد زمانہ امام احمد رضا کہا جاتا ہے، بریلی شریف سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے، یا حبیب اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے۔ اے راج سمند کے رہنے والے جیالے مسلمانوں، اگر اعلی حضرت کے اس پہلے ہی مصرے میں اگر ہم زندگی میں جینے کا معیار چاہتے ہیں، زندگی میں جینے کا اصول چاہتے ہیں، زندگی میں جینے کا سلیقہ چاہتے ہیں، بندگی عبادت کا طریقہ چاہتے ہیں، اپنے اندر اصول و کامیابی چاہتے ہیں، اپنے اندر معیار چاہتے ہیں، تو یہیں سے ہمیں ایسا راستہ نظر آ جائے گا جس راستے سے یہاں سے بیٹھے بیٹھے گنبد خضرا نظر آ جائے، اور وہ اصول اور وہ راستہ ایسا معیار دیا۔ آج کوئی معیار دیتا ہے چپل پہننے کا، آج کوئی معیار دیتا ہے صافہ باندھنے کا، آج کوئی معیار دیتا ہے ٹی وی چلانے کا، آج کوئی معیار دیتا ہے فوٹو کھنچانے کا، مگر بریلی کا مجدد اہل سنت والجماعت کو جو معیار دے رہا ہے، جو مزاج دے رہا ہے، تو کیا معیار و مزاج دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے، یا حبیب اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے۔ اور اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، یا رسول اللہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، میرے مصطفیٰ کی تو وہ بارگاہ ہے، میرے حبیب کی تو وہ بارگاہ ہے، میرے سرکار کی تو وہ بارگاہ ہے، میرے داتا کی تو وہ بارگاہ ہے، میرے مولا کی تو وہ بارگاہ ہے۔ جس مانگنے بارگاہ میں مانگنے والا جب آسی مانگتا ہے، مانگنے والا جب غلام مانگتا ہے، تو آقا کی بارگاہ میں مانگنے کے ساتھ اس کے پاس یہ معیار ہوتا ہے کہ جس بارگاہ سے ہم مانگ رہے ہیں، جس بارگاہ سے صدقہ مانگ رہے ہیں، جس بارگاہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، جس بارگاہ سے عطا مانگ رہے ہیں، اس بارگاہ سے مانگنے والے کے مانگنے کو دیکھ کر پورا کر دیا جاتا ہے، اور اس کے مانگنے کے مزاج کے اعتبار سے اسے ماں سوا دے دیا جاتا ہے۔ اور ماں سوا کہاں دیا جاتا ہے؟ مانگنے سے زیادہ کہاں دیا جاتا ہے؟ جہاں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹاک سیمت نہیں ہوتا ہے۔ آج کچھ لوگوں کے اسٹاک سیمت ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جتنا مانگو دیں گے، مگر ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا اسٹاک کل تک ختم ہو جائے گا۔ مگر ہم اہل سنت والجماعت کے مسلمان، اعلی حضرت کے چاہنے اور ماننے والے، مجدد زمانہ امام اہل سنت سے محبت کرنے والے لوگ اس بارگاہ کریم سے مانگتے ہیں، اس آقا کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اس داتا کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اس سرور کی بارگاہ سے مانگتے ہیں، اس مولا کی بارگاہ سے مانگتے ہیں جس بارگاہ میں دینے والا رب ہے، دلانے والے مصطفیٰ ہے، پانے والے غلام مصطفیٰ ہے، کہنے والے بریلی کے مجدد احمد رضا ہے کہ یا رسول اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا حوالہ۔ خطبہ رسولہ کے بعد جس قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ کہیں گے قاری نثار صاحب قبلہ نے تقریر کی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک ہم میں ایک رسول تشریف لائے اور ایک روشن کتاب، مگر یہ روشن کتاب اور روشن رسول کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، اس عظمت والی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس برکت والی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس رفعت والی ذات کو سمجھنے کے لیے، اس منزلت والی ذات کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمارے پاس راستہ ہونا چاہیے، پہلے ہمارے پاس کردار ہونا چاہیے، پہلے ہمارے پاس عمل ہونا چاہیے، پہلے ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے، پہلے ہمارے پاس سلیقہ ہونا چاہیے، ہمارے اصول اچھے ہو، ہمارے چال چلن اچھے ہو، ہماری ذہن و فکر اچھی ہو، ہمارے مزاج اچھے ہو، ہمارا طور طریقہ اچھا ہو، ہمارا معیار زندگی اچھا ہو، ہمارا جینے کا سلیقہ اچھا ہو۔ اور یہ کب ہوگا کہ جب ہمارا طور و طریقہ شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں بہتر اور مضبوط ہوگا، اور بہتر اور مضبوط جب ہوگا کہ جب ہم صراط مستقیم پر قائم ہوں گے، اور صراط مستقیم پر کب ہم قائم ہوں گے کہ صرف صراط مستقیم کا سیدھا راستہ کالپی سے چل کر اجمیر آنے والے کو سیدھا راستہ نہیں کہا جائے گا، ادے پور سے جے پور دلی جانے والے کو روڈ کو سیدھا راستہ نہیں کہا جائے گا،
بلکہ قرآن جس سیدھے راستے کی بات کر رہا ہے، قرآن جس سیدھے راستے کو بتا رہا ہے، قرآن جس صراط مستقیم سچے راستے کو بتا رہا ہے، وہ راستہ وہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا ہے، جو میرے حبیب نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا ہے، جو میرے آقا نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا ہے، جو میرے داتا نے ہم غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ کسی نے کوئی راستے پہ چلنے کا معیار مانگا ہے، کسی نے چاہو کوئی راستے پر چلنے کا معیار مانگا ہے، کسی نے کسی راستے کے انداز میں چلنے کا معیار مانگا ہے، مگر بریلی کے مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جب ترجمہ قرآن کنز الایمان کو لکھا ہے تو اس میں وہ معیار مانگا ہے۔ کچھ نے ترجمہ کیا راستہ دکھا دیا جائے، کچھ نے ترجمہ کیا راستہ بتا دیا جائے، کچھ نے کہا راستہ سمجھا دیا جائے، مگر جب بریلی کے مجدد نے قلم اٹھایا ہے، کوئی ترجمہ کر رہا تھا، شروع کرتا ہوں شروع کرتی ہوں، مگر جب بریلی کا مجدد میرا اعلیٰ حضرت ترجمہ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے اے رب اللہ کے نام سے شروع جو بڑا عظمت والا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا برکت والا ہے۔ شروع پہلے کر دیا نام اللہ بعد میں، تو یہ شروع کرنا کیا ہوا؟ ارے شروع تو اسی سے ہے، اس رب کائنات نے اپنے نور سے سب سے پہلے اپنے نور سے میرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا ہے اور اسی نور کے صدقے میں سارے راستے عطا کر دیے۔ آج الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے پاس وہی راستہ اور اسی راستے کی روشنی میں فقیر قادری تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس صراط مستقیم کا ترجمہ کیا ہے، اور انہوں نے ترجمے کیے ہیں تو اپنے انداز میں کیے ہیں، مگر اپنوں کا ترجمہ ان کا ترجمہ تو ان کو ہوگا۔ مگر جب اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے بارے میں اشرف علی تھانوی سے پوچھا گیا، اے اشرف علی تھانوی ترجمہ کس کا سب سے اچھا ہے، ترجمہ کس کا لائق اعتبار ہے، تو اس بے ایمان نے کہا اگر ایمانداری کی بات پوچھتے ہو تو سب سے اچھا اور حق اور حقانیت اگر کسی نے ترجمہ قرآن کا کیا ہے تو وہ بریلی کے مجدد امام احمد رضا خان ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہے۔ اس وہی میرے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، چلا دے، چلا دے۔ یہ لفظ چلا دینے سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ تو یقیناً ہم سب مانتے ہیں، ہاتھ بھی دیے ہیں، پیر بھی دیے ہیں، دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، سوچ بھی دی ہے، فکر بھی دیا ہے، مزاج بھی دیا ہے۔ پھر ہم نے سوچا جب سب کچھ رب نے عطا کیا ہے تو احمد رضا نے یہ کیوں کہا کہ اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے؟ ہم نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں معیار فضا خراج پیش کیا، اے مجدد زمانہ امام احمد رضا سب کچھ تو رب نے دے دیا ہے، پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے؟ کہنے لگے اے غیاث قادری سب کچھ ہے مگر ہم پھر بھی رب کی بارگاہ میں معروضہ پیش کر رہے ہیں، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ ہم نے کہا کوئی کیا آگے کوئی خطرہ ہے؟ کہا راہ میں رہزن بھی ہے، راہ میں ڈاکو بھی ہے، راہ میں اجار بھی ہے، راہ میں مکار بھی ہے، بڑے بڑے چولے والے بھی ہیں، بڑے بڑے ڈنڈے والے بھی ہیں، ان سب سے بچا کر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیا۔ ہم نے پوچھا وہ راستہ کیسا، وہ کس کا راستہ؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بات کہتے ہیں ہم نے اس راستے پر چلنے کا معیار مانگا ہے جس پر صدیق اکبر نے زندگی کو گزارا، جس پر فاروق اعظم نے زندگی کو گزارا، جس پر عثمان غنی نے زندگی کو گزارا، جس پر میرے علی نے اپنی زندگی کو گزارا، جس پر حسین اعظم نے اپنی زندگی کو گزارا، جس پر غوث اعظم نے زندگی کو گزارا، جس پر غریب نواز نے زندگی کو گزارا، جس پر کالپی کے سرکاروں نے زندگی کو گزارا، جس پر مہریرا کے تاجداروں نے زندگی کو گزارا، اور اسی راستے پر چل کر پوری زندگی اپنی امام احمد رضا نے علم دین مصطفیٰ اور شریعت مصطفیٰ کے لیے ایسی گزار دی ہے کہ آج زمانہ مجدد دین و ملت کے نام سے جانتا اور مانتا نظر آتا۔ آج ہم نے اسی راستے پر چلنے کا معیار مانگا ہے۔ خطبہ مسونہ کے بعد اس فقیر قادری نے اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ آج کے اس دور حاضر میں بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے اپنے راستے دکھا رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یہ بہت اچھا کلین روڈ ہے، یہ بہت صاف ستھرا روڈ ہے، یہ بہت اچھا جانے والا راستہ ہے۔ میں کہوں گا ہم وہ نہیں ہیں جو کلین راستوں پر چلنا سیکھے ہوں، ہم وہ ہیں کہ ہم نے پتھروں پر بھی چلنا سیکھا ہے،
ہم نے کنکڑوں پر بھی چلنا سیکھا ہے, ہم نے کھاروں پر بھی چلنا سیکھا ہے, ہم نے بچھائے ہوئے تمام چیزوں پر چلنا سیکھا ہے, اور انہیں پرخار وادیوں میں چل کر تو ہم نے اپنے عقیدے اور ایمان کو سیکھا ہے, ایمان و عقیدے کو پایا ہے. آج کے دور میں ڈنلپ کے گدوں پر سونا یہ کوئی مضبوطی کی بات نہیں ہے. آج امام احمد رضا نے ڈنلپ کے گدوں پر سو کر دین اسلام کا فروغ نہیں کیا ہے, بریلی کی ٹوٹی ہوئی چنائی پر بیٹھ کر امام احمد رضا نے دین کا فروغ کیا. آج لوگ اے سی میں بیٹھ کر فروغ کا کام کرنا چاہتے ہیں. اے سی میں بیٹھ کر دین کی تبلیغ نہیں ہوتی ہے. عوام اہل سنت کے درمیان جا کر علماء دین مصطفیٰ سے فیض لے کر اپنے معیار کو پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. الحمدللہ ہم اعلی حضرت والے ہیں. کہو ہم اعلی حضرت والے ہیں. الحمدللہ جو ہیں وہ تو ہے ہی ہے, مگر جن کا کچھ کام نہیں چلتا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم تو اعلی حضرت والے ہیں, ہم تو اعلی حضرت والے ہیں, ہم تو اعلی حضرت والے ہیں. مگر مانگے تو حل فقیر قادری کہلا کا رہتا ہے. اعلی حضرت کے نام کو صرف ٹریڈ مارک اپنا مت بناؤ. اعلی حضرت سے کہ اگر نام لیتے ہو تو اعلی حضرت نے جو بتایا ہے اس پر عمل کرو, اعلی حضرت نے جو سمجھایا ہے اس پر عمل کرو, اعلی حضرت نے جو دکھایا ہے اس پر عمل کرو. آج اعلی حضرت نے تم نے امریکہ سے اپنی ماہواری جاری کرائی, مگر جب یہاں نواب لوگ تھیلیاں لے کر لائن لگائے تھے, اے احمد رضا لے لو کچھ تو کہہ دو, احمد رضا لے لو کچھ تو کہہ دو, تو احمد رضا نے کہا بالکل کہوں گا. بول اٹھے کروں مدھو اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پا رہے نہ نہیں. آج الحمدللہ ہندوستان کے وفادار ہندوستان کو جانتے ہیں, اور الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. کیوں کمی ہوگی جب ہندوستان میں عطائے رسول موجود ہے, معین الدین موجود ہے, تو ہندوستان کے لوگ کسی سے کم کیوں ہو؟ الحمدللہ ہندوستان میں میرا راجا میرا خواجہ موجود ہے, اور الحمدللہ اعلی حضرت کو, اے راج سمند والوں سنو, اعلی حضرت کو چند وسیلوں سے اعلی حضرت کو معین الدین اجمیری کی خلافت ہے. میرے دادا حضرت شاہ فضل اللہ کے شہزادے, میرے دادا شاہ فضل اللہ کے والد حضرت میر سید احمد کالپوی کو سرکار غریب نواز کی خلافت ہے, اور ان کے ذریعے انہوں نے اپنے بیٹے شاہ فضل اللہ کو وہی خلافت عطا فرمائی, اور شاہ فضل اللہ نے شاہ برکت اللہ مہروی کو دے دی, اور انہوں نے اہل رسول کو دے دی, اور اہل رسول نے میرے مجدد احمد رضا کو عطا کر دی. اعلی حضرت سے بڑا چشتی کون؟ اگر کوئی چشتی ہو تو ذرا سامنے آ کر دکھاؤ. اعلی حضرت الحمدللہ قادری بھی ہے, اعلی حضرت چشتی بھی ہے, اعلی حضرت نقشبندی بھی ہے, اعلی حضرت سہروردی بھی ہے, اعلی حضرت مداری بھی ہے. تمام سلسلے پر حق کی اجازت مرشدان طریقت کالپی نے اعلی حضرت کے پیر خانے مہریرا کو عطا کی, اور مہریرا نے بریلی کے مجدد احمد رضا کو عطا کی. تو آج لوگ کہتے ہیں احمد رضا کے اوپر آپ کیوں بولتے ہیں؟ ارے ہر آدمی اپنے مال کی سیفٹی چاہتا ہے, ہر آدمی اپنے مال کی سیفٹی چاہتا ہے. آج جو کھوتے ہیں ان کے پیچھے تو لوگ اتنا بوال کھاتے ہیں. میرا احمد رضا تو وہ کھرا سکہ ہے, میرا احمد رضا تو وہ انمول رتن ہے جس کو اپنے بھی جانتے ہیں اور پرائے بھی پہچانتے ہیں. اپنے مسرور ہو کر نام لیتے ہیں اور وہ مجبور ہو کر نام لیتے ہیں. آج بھی ایسی کچھ غیر ملکی تحریکیں ہیں جو مجبور ہو کر احمد رضا کا نام لے رہی ہیں. کل جب کام دکان چلانا تھی تو اعلی حضرت زندہ باد, اعلی حضرت زندہ باد, اعلی حضرت زندہ باد, اعلی حضرت زندہ باد. اور جب دکان چلنے لگی, ٹی وی ان کی خوب بکنے لگی, اسکرین خوب مسجدوں میں چلنے لگی, تو کہنے لگے ہم بھی تو مجدد ہیں, ہم بھی تو مجدد ہیں, ہم بھی تو مجدد ہیں, ہم بھی تو مجدد ہیں. اعلی حضرت کے خواب میں کبھی ٹی وی پر مصطفیٰ کو اعلی حضرت نے نہیں بلایا ہے, بلکہ بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر گنبد ناز کے سامنے میرے رضا نے یوں
بلایا ہے کہ یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ. یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور بھاری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میرے قبضے نقاب میں ہے. اور یہ احمد رضا نے کب مانگا تھا؟ کب مانگا تھا؟ جب ان کو دندا نے شکن جواب دیا تھا تو سعود نے کہا تھا احمد رضا مال چاہیے مال لے لو، دولت چاہیے دولت لے لو، ثروت چاہیے ثروت لے لو، محل چاہیے محل لے لو. تو احمد رضا نے کہا اے بادشاہ سعود، ہمیں تمہارا محل نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری دولت نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری ثروت نہیں چاہیے، ہمیں تمہاری عظمت نہیں چاہیے. اگر دینا ہی چاہتے ہو تو گنبد خضرا کی ایک رات دے دو، جلوہ حبیب کے قریب رہنے کے لیے ایک رات دے دو. اس رات میں میرے اعلیٰ حضرت نے اپنے والد نقی علی کے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے دادا رضا علی کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ احمد رضا نے یہ کہا یا رسول اللہ اٹھا دو پردہ، دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. خطبہ معصومہ کے بعد جس قرآن مقدسہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا رب جو ہے ہاتھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے فقیر قادری نے، اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا ہے رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. آج کے دور حاضر میں آج کی یہ ولادت مسعود کی محفل پاک ہے اور الحمدللہ وہ ساعت القریب ہونے والی ہے جن ساعتوں کا ذکر امام احمد رضا فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ 4 سے لے کر 4:30 کے درمیان وہ وقت ہے جو میرے آقا کی پیدائش کا وقت ہے، میرے رسول کی پیدائش کا وقت ہے. ایسا سہانا وقت آ رہا ہے. ہر ساعت ایک ساعتوں کو کہہ رہی ہے ارے وہ ساعت آنے والی ہے، وہ وقت آنے والا ہے، وہ موقع آنے والا ہے، وہ دعوت آنے والی ہے. وہ اس وقت ایسا سہانا وقت آنے والا ہے جب میرے آقا کی ولادت کا سہانا وقت آئے گا. اس وقت کوئی جھنڈی ہلائے نہ ہلائے، وہاں پہلے جھنڈا ہلا دیا گیا. آج تم جھنڈیاں ہلاؤ، وہاں تو پہلے جھنڈا لہرا دیا گیا. رب نے فرمایا ہے جبریل جاؤ جنت سے سفید جھنڈے لو، خانے کعبہ کی چھت پر لہرا دو. محبوب آ رہے ہیں، آمنہ خاتون کی گھر پر لگا دو. محبوب آ رہے ہیں، بیت المقدس کی چھت پر لگا دو. محبوب آ رہے ہیں. کون محبوب ہے؟ جو سلطان الانبیاء ہے، جو مختار انبیاء ہے، جو سرور دو جہاں ہے، جو مختار انبیاء ہے. آج سن لو، یہ جھنڈا لگانا تیرے میرے باپ کی سنت نہیں ہے، یہ جھنڈا لگوانا میرے رب کی سنت ہے. میرے رب نے جھنڈا لگوایا اور ہرا جھنڈا نہیں لگوایا، سفید لگایا، سفید جھنڈا لگوایا. کس لیے؟ امن کا پیکر آ رہا ہے، خلوص کا پیکر آ رہا ہے، غلاموں کو زندگی کا معیار دینے والا آ رہا ہے، غلاموں کو جینے کا سلیقہ دینے والا آ رہا ہے، بتوں سے پاک کرا کر رب کی عبادت کا ذریعہ دینے والا آ رہا ہے، خانے کعبہ کو عظمتیں دینے والا آ رہا ہے، بت خانوں سے بتوں سے پاک کرا کر خانے کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنانے والا آ رہا ہے. آج بہت نماز پڑھتے ہیں، ان دادا پوتے والوں سے پوچھو جس قبلے کے سامنے تم نماز پڑھتے ہو کیا یہ قبلہ تیرے باپ نے بنایا ہے؟ کہنے لگے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں کس نے بنایا. تو سن، یہ قبلہ جو بنا ہے یہ میرے نانا کی ادا کا نام ہے، میرے نانا کے دل میں خیال آنے کا نام ہم سنیوں کا خانے کعبہ قبلہ ہے. میرے حبیب نماز حالت نماز میں ہے، دل میں خیال آیا کاش میرا قبلہ خانے کعبہ بنا دیا جائے، کاش میرا قبلہ خانے کعبہ بنا دیا جائے. رب نے فرمایا فرشتوں گواہ رہنا ہے جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، یہ نہیں کہ نماز کے بعد قبلے کا اعلان کر دے کہ آج کل کے بعد اب کے بعد قبلہ خانے کعبہ ہوگا. نہیں، محبوب نے سوچا ہے، محبوب کے دل میں خیال آیا ہے، اور محبوب کے دل میں جو خیال آ جائے وہ میرے رب کو یہ گوارا نہیں کہ اس میں دیر کی جائے بلکہ فوراً پورا کر دیا. جاؤ جبریل کہہ دو میرے حبیب تو یہ بارگاہ میں جبریل آئے، یا رسول اللہ
حالت نماز میں آپ اپنا قبلہ بدل لیں اور خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لیں. آج وہ قبلہ بنا، یہ کھا رہا ہے، گا رہا ہے، کسی اور کی کھا رہا ہے، کسی اور کا، مگر وہ قبلہ اس قبلے کے پاس چلتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کے پاس چلتے ہیں، اسی خانہ کعبہ سے پوچھتے ہیں، خانہ کعبہ جو اپنوں کا بھی اور پرایوں کا بھی قبلہ ہے، اے خانہ کعبہ بتا، تیرے سامنے تو سارا زمانہ جھک رہا ہے، اے خانہ کعبہ ذرا ہمیں یہ بھی پرایوں کا بھی قبلہ ہے، اے خانہ کعبہ بتا، تیرے سامنے تو سارا زمانہ جھک رہا ہے، اے خانہ کعبہ ذرا ہمیں یہ بھی تو بتا، تو بھی کدھر جھکا ہے؟ کیا تو بھی کدھر جھک رہا ہے؟ کہنے لگا آج تک نہ سمجھ پائے میں کدھر جھکا ہوں، میں کدھر جھکا ہوں. ہم نے پوچھا کدھر جھکا؟ تو خانہ کعبہ بول اٹھا، میں ادھر جھکا جدھر سارے زمانے کو جس نے میرے سامنے جھکا دیا، جس نے سارے زمانے کو میرے سامنے جھکا دیا، میں ادھر جھکا. تو ہم نے کہا اس کی کوئی تفصیل ہے؟ کہنے لگے تفسیر اور تفصیل جاننا چاہتے ہو تو بریلی جاؤ. تفصیل اور تفصیل جاننا چاہتے ہو تو بریلی جاؤ، تفصیل بھی مل جائے گی، تفصیل بھی مل جائے گی. تفسیر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا ہے، اعلیٰ حضرت، خانہ کعبہ نے کہا ہے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہم بتانے کے لیے بیٹھے ہی ہیں، آؤ ہم بتاتے ہیں کہ جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام. آؤ تفصیل سن لو. آج بڑا ناپنے کا شوق ہے، اپنا پیجامہ چھوٹا کر بیٹھے، بڑے ہی ناپنے کا شوق ہے. ناپو ناپو ناپو، ہم تم کو چیلنج کرتے ہیں، تیرے باپ کو چیلنج، ناپو، بالکل ناپو. جاؤ میزاب رحمت کی جانب خانہ کعبہ کو ناپو، میزاب رحمت کی جانب جاؤ، خانہ کعبہ کو ناپو. اور جب ناپ لینا تو پھر سمت دیکھنا کہ میزاب رحمت کی سمت کدھر ہے، سمجھ میں آ جائے گا. جس جانب خانہ کعبہ جھکا ہے ادھر ہی تو میرے رسول کا گنبد خضرا ہے، ادھر ہی تو میرے آقا کا گنبد خضرا ہے، جس کے سجدے کے لیے خانہ کعبہ خود جھک گئے. آج ہم اسی رسول ہاشمی کی ولادت بسعادت کی محفل میں حاضر ہیں، اور یقیناً ہمارے دل کی تمنائیں یہی ہیں، ہمارے دل کے مدعے یہی ہیں، ہمارے دل کی مرادیں یہی ہیں، ہمارے دل کے یہی پیغام ہے، ہمارے دل کے یہی معیار ہے. یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یا حبیب اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. وہ جو لوگ اٹھ کر جا رہے ہیں ان سے میں اپنی تقریر سنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہوں گا کہ ساری رات جو آپ نے محنت و مشقت کر کے جلسے میں رہے، ساری رات کی محنت کی اگر مزدوری چاہتے ہو تو وہی باسعادت وقت آنے والا ہے جس وقت دونوں ہاتھوں سے لٹایا جائے گا، لٹایا جائے گا. میرا بیٹا ہے تو پورا خزانہ خالی کرنے پہ تل جاتا ہے. ارے رب اس وقت لٹاتا ہے، لٹاتا ہے، اس لیے لٹاتا ہے کہ رب کا چہیتا محبوب آ رہا ہے، پیغمبر تو جہاں آ رہا ہے. اور ایسے سہانے وقت میں آیا، ایسے اچھے وقت میں آیا، ایسے سچے وقت میں آیا، ایسے اچھے وقت میں آیا کہ جب رات کی تاریکی جا رہی تھی، صبح کا اجالا آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہا تھا، رات جا رہی تھی، صبح آ رہا تھا. اگر رات میں مصطفیٰ آتے، رات انگڑائی لے کر کہتا ہم افضل، ایسے ہی جب کسی کے پاس کچھ نہیں تو ویسے افضل اپنے آپ کو بننے لگے ہیں لوگ. اگر رات میں مصطفیٰ آتے، رات کہتی ہم بلند، اے دیکھ تیرے آگے ہم بلند، اس لیے کہ بلند آقا تشریف لائے، بلند و بالا نبی آئے ہیں. دن میں آتے دن کہتا ہے رات تو رات ہے، اجالے میں مصطفیٰ آئے، اجالے میں آئے مصطفیٰ آئے ہیں. مگر میرے مصطفیٰ نے ایک دوسرے کو کچھ کہنے کا موقع نہ دیتے ہوئے ایسے وقت کو پسند فرمایا اپنی آمد کے لیے کہ رات کی تاریکی جا رہی تھی،
صبح کا اجالا آ رہا تھا، دنیا کائنات میں آمنہ کا لال تشریف لا رہا تھا، مختار انبیاء تشریف لا رہے تھے، پیغمبر دو عالم تشریف لا رہے تھے، مختار انبیاء تشریف لا رہے تھے، اور اسی سہانے وقت کو دیکھ کر ہندوستان میں رہنے والے ہم سنیوں کے مجدد اعلی حضرت سرکار یوں گنگنا رہے ہیں، یا رسول اللہ صبح طیبہ میں ہوئی، یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اعلی حضرت نے ان کے لیے یہ میرا مزاج و معیار ان مقطع چوروں اور ان غیر مصنفوں کو دکھاتے اور سمجھاتے ہوئے اعلی حضرت کا یہ مقطع کا شعر فقیر کہنا چاہے گا۔ اعلی حضرت نے کسی کا مقطع نہیں چرایا، کسی کی فائل مقدمہ نہیں چرایا، بلکہ اپنا خراج اپنے مرشدان طریقت پہ بارگاہ میں یوں پیش کیا، اپنا جو کچھ مال تھا اپنے مرشدان طریقت کی طرف اشارہ منسوب کرتے ہوئے اعلی حضرت نے اپنے مقطع میں یوں ارشاد فرمایا، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور۔ آج الحمدللہ کچھ ایسے بھی لوگ تیار ہو گئے ہیں جن کو اس سنجے کا مسئلہ معلوم نہیں، مجدد بننے کے اوپر اتارو۔ الحمدللہ نہ فقیر قادری ان سے ڈرتا ہے، نہ دبتا ہے، نہ ان سے ماہواری لیتا ہے، ہاں لیتا ہے تو اپنے اعلی حضرت سے فیض لیتا ہے۔ آپ کہیں گے آپ نے تو ابھی یہ بتایا کہ اعلی حضرت کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ کالپی سے مہریرا کو اور مہریرا سے بریلی کو دیا گیا ہے، کہے گا ہاں یقیناً بالکل۔ اعلی حضرت نے اپنے شجرہ منظوم میں ارشاد فرمایا ہے، میرے اجداد کرام کے نام کو وہاں پر رکھ کر یوں ارشاد فرماتے ہیں، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ گھٹا کے واسطے۔ یہ میرے اپا و اجداد ہے، میں نے اپنی بلدیت نہیں بدلی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ میری رگوں میں حضرت شاہ فضل اللہ کا خون ہے، اور شاہ فضل اللہ کی رگوں میں سرکار غوث اعظم کا خون ہے، اور سرکار غوث اعظم کی رگوں میں امام حسین کا خون۔ یہ لوگوں وہی اعلی حضرت، آپ کہیں گے جب یہاں سے گیا تو الٹا واپسی کیسا؟ تو کہوں گا کل تک زمانہ احمد رضا کو کالپی و مہریرا سے جانتا تھا، آج زمانہ مہریرا اور کالپی کو احمد رضا کے نام سے جانتا ہے۔ کل تک اپنے ہی ماحول اور معاشرے میں ہو، بچہ چھوٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا بھتیجا ہے، فلاں کا نواسا ہے، فلاں کا پوتا ہے، اور وہی بیٹا پڑھ کر تیار ہوا اور اپنی بارات سے سج کر دولہا بن کر جب بارات لے کر اپنی سسرال پہنچتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یہ لڑکے کے والد ہے، یہ لڑکے کے چچا ہے، یہ لڑکے کے ابا ہے، یہ لڑکے کے دادا ہے، یہ لڑکے کے نانا ہے، یہ لڑکے کے بھائی ہے، یہ لڑکے کے بہنوئی ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ کل تک لڑکے کو اس کے باپ سے پہچانا جا رہا تھا، آج باپ بیٹے سے باپ کو پہچانا جا رہا ہے۔ کل تک کالپی سے بریلی پہچانا جاتا تھا، آج بریلی سے کالپی ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کی خانقاہ پہچانی جاتی ہے۔ کوئی بھی سنی خانقاہ اس احسان کو نہیں مانتی ہے تو وہ میری نظر میں خانقاہ نہیں ہے، خامخواہ ہے۔ اور جو اعلی حضرت کے فیض کو اور اعلی حضرت کے احسان کو مانتی ہے وہ خانقاہ، اور خانقاہ میں دلوں کو سدھارا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ یہ تو خانقاہ کا معاملہ ہے، میں تو اپنی برادری کو چیلنج کرتا ہوں،
میں تو اپنی برادری کو چیلنج کرتا ہوں، میری نظر میں تو وہ سید نہیں ہے جو احمد رضا کو نہ مانے، میری نظر میں وہ سید ہی نہیں ہے جو احمد رضا کو نہ مانے۔ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا ایسا کیوں؟ تو میں نے کہا ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، اور تجھے اپنا بریلی کا پڑھا لکھا بریلی کا مجدد احمد رضا سمجھائے۔ احمد رضا کو غیر مانے، سارے سنی مانے، احسان، یہ احسان کہ اعلیٰ حضرت نے سنیت کو بچایا، اعلیٰ حضرت نے خانقاہوں کو بچایا، اعلیٰ حضرت نے درگاہوں کو بچایا، اعلیٰ حضرت نے مدرسوں کو بچایا، اعلیٰ حضرت نے جو درسگاہوں میں بتایا، افتاء کے مفتیوں کے وقار کو بچایا، علماء کے وقار کو بچایا، مدرسین کے وقار کو بچایا، اہل سنت کے وقار کو بچایا۔ اور سید لوگ احمد رضا کو اس لیے مانے کہ احمد رضا نے میرے نانا کی شریعت کو بچایا، احمد رضا نے میرے نانا کے دین کو بچایا۔ اے سنی پاک میں احسان جتائے گا، اے سیدو اگر تم ظہر اور عصر اور مغرب میں پڑھنے والے سید نہیں ہو تو مانو میرے اعلیٰ حضرت نے اپنا کچھ نہیں بچایا ہے، میرے نانا احمد مختار کے دین کی حفاظت فرمائی ہے، میرے نانا احمد مختار کے دیے ہوئے پیغام کو بچایا ہے، میرے نبی کے کردار و عمل کو اہل سنت والجماعت کو سمجھایا ہے۔ آج میلاد دیکھ رہے ہو، آج قیام دیکھ رہے ہو، آج کھچڑا دیکھ رہے ہو، آج حلوہ دیکھ رہے ہو، آج بریانی دیکھ رہے ہو، آج عید دیکھ رہے ہو، آج بقرعید دیکھ رہے ہو، آج محرم منا رہے ہو، یہ سب میرے رضا کی دین ہے۔ جب سب کو شرک شرک کہہ رہے تھے، ان جاہلا مجدد سے میں کہنا چاہتا ہوں اس وقت تم کہاں تھے؟ کیا کسی انٹرنیٹ میں کچھ ڈھونڈ رہے تھے؟ جب کہا جا رہا تھا خانقاہ میں جانا شرک، چادر چڑھانا شرک، گاگر اٹھانا شرک، حلوہ بنانا شرک، بریانی بنانا شرک، تو احمد رضا نے کہا تھا تیرا عقیدہ شرک، ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، زندہ جو ہوتے ہیں وہی تو مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں وہی تو غوث کی 11ویں مناتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں وہی تو خواجہ کی چھٹی مناتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں وہ کالپی کا عرس مناتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں وہ مہریرا کے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں وہی تو شب برات میں حلوہ بنائے، جو زندہ ہو وہی تو غوث اعظم کی بریانی بنائے، جو زندہ ہو وہی تو حسین اعظم کو زندہ مان کر کھچڑا پکا۔ تمہارے یہاں دال نہیں گلی اس لیے ہے کھچڑی، اور ہمارے یہاں سب کچھ گل گیا اس لیے ہے کھچڑا۔ اور سب کچھ ایسی نہیں مل جاتا ہے کہ چڑھا اور دال بھات کھایا ملایا کھا لیا، ارے کس پانے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے، اور احمد رضا نے وہ کیا جو تیرا باپ نہیں کر پایا۔ آج تیمم کے بل پر اپنا معیار بتا رہے ہیں۔ سنو، ہم تیمم والے نہیں ہیں، ہم وضو والے ہیں، وضو والے ہیں، ہم تیمم سے کام نہیں کرتے ہیں، اور تیمم تو ایسے ہی برخاست ہو جاتا جب پانی نظر آ جائے۔ تیمم تو برخاست ہو جاتا ہے جب پانی نظر آ جائے۔ جب تاج الشریعہ جیسا پیر ہو، بولو ذرا بولو، جب تاج الشریعہ جیسا پیر ہو تو ان لٹیا چور پیروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تیمم سے کام چلاتے، تیمم سے کام چلاتے۔ اس لیے اے لوگوں، ہم سنیوں کا امیر کون؟ تاج الشریعہ۔ ہم سنیوں کا امیر کون؟ بریلی کا تاج الشریعہ، وہ تاج الشریعہ جس کی نظر مریدوں کی جیب پر نہیں ہے، جس کی نظر شریعت مصطفیٰ پر۔ آج اعلیٰ حضرت لاجواب، اعلیٰ حضرت کا نور نظر مفتی اعظم لاجواب، اور میں تو کہہ دوں گا آج ان کا لاڈلا تاج الشریعہ لاجواب۔ الحمدللہ مہریرا کے آلے رسول مہرینوی نے کیا کہا کہ ہم میدان محشر میں پہنچیں گے اور آقا نے پوچھا کیا لائے، تو کہوں گا یا رسول اللہ احمد رضا لے کر آیا ہوں۔
تو ہم نے آل رسول مہرینوی کی چادر کو پکڑ کر کہا آپ کو احمد رضا کا دور ملا تو آپ نے احمد رضا کو بنایا، اور مجھے تاج الشریعہ کا دور ملا تو میں نے تاج الشریعہ کو بنایا۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاس جھوٹے نہ دعوے ہیں نہ دلیل ہے۔ جھوٹے تو وہ ہیں جو اپنی زندگی کو جھوٹ پر منحصر رکھے ہیں۔ نکل رہے ہیں سلام آ گیا، چل رہے ہیں سلام آ گیا، اٹھ رہے ہیں سلام آ گیا، بیٹھ رہے ہیں سلام آ گیا، بیٹھ رہے ہیں سلام آ گیا۔ ارے یہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شفاعِ روضے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافعِ جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ ادھر ہم بیچتے ادھر الٹا ہے۔ یہاں تو سنیوں کا یہ معاملہ ہے کہ آقا میرا سلام لے لے، حبیب میرا سلام قبول کر لو، وہاں الٹا معاملہ آ رہا ہے۔ بدریے 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 بدریے۔ سنو، سرکار کسی کو جب کچھ عطا کرتے ہیں تو جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں عطا کر دیں۔ میرے رضا کو مصطفیٰ نے وہ عطا کیا ہے، آقا نے وہ عطا کیا ہے کہ کسی کے بنانے سے نہیں بنا ہے میرا رضا، مصطفیٰ کی رضا سے میرا رضا بنا ہے۔ آج ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل میں حاضر ہیں۔ اے لوگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جس قرآن مقدسہ کی پاکیزہ آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی سے ترجمہ کر دیا، رب قدیر ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ آج ہم اس میلاد مصطفیٰ کی محفل سے کچھ معیار اور مزاج لے کر اٹھے کہ ہم چلے کس راستے پر۔ ہم میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، ہم عید میلاد مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں۔ کس لیے سجاتے ہیں؟ اس لیے سجاتے ہیں، اس لیے سجاتے ہیں، اس لیے سجاتے ہیں کہ وہ عید ہماری وہ عید ہوتی ہے کہ جب ہم رمضان کے روزے رکھ کر ہوتے ہیں تو ہم عید مناتے ہیں، اور یہ وہ عید ہے جس کے صدقے میں رمضان میں آیا، جس کے صدقے میں قرآن آیا، جس کے صدقے میں عید ملی، جس کے صدقے میں بقرعید ملی، جس کے صدقے میں 11ویں ملی، جس کے صدقے میں تمام صدیق کی ذات ملی، عمر کی ذات ملی، عثمان کی ذات ملی، علی کی ذات ملی۔ تمام انبیاء اور رسول اگر دنیا میں آئے تو اسی پیغمبر دو جہاں کے صدقے میں آئے۔ آج کچھ لوگ اپنے دوسرے انداز میں بتاتے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، مگر میرے رسول جب آ رہے تھے، حضرت آدم آئے، مژدہ دیا آنے والے رسول آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت شیش آئے، حضرت نوح آئے، تمام انبیاء اور رسول آتے رہے اور یہی مزدے جا فضا دیتے رہے۔ آنے والے آئیں گے، آنے والے آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ وہ آئیں گے جن کے بارے میں میرے رضا بریلی سے یوں گنگنا اٹھے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا حبیب اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیوں کہوں؟ اس لیے کہوں، رب نے دنیا کو بنایا ہے، رب نے کائنات عالم کو بنایا ہے، مگر بسانے والے میرے مصطفیٰ۔ رب نے جنت کو بنایا مگر مالک جنت کون؟ اے وہابی تیرا باپ نہیں ہے، میرا نانا احمد مختار مالک جنت، پیغمبر تو جہاں مالک جنت، اور جنت کے دروازے پر میرے مصطفیٰ کا نام، اور جہنم کے دروازے پہ کس کا نام ہوگا؟ یہ آپ خود جانتے۔ اس لیے اے لوگوں، ہم جنت وال جائیں گے، یقیناً جنت جائیں گے، مگر آج کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو جنت کا سرٹیفکیٹ یہی بانٹنے پہ تلے، لو جنت، لو جنت، لو جنت، دے جنت، لے جنت، دے جنت، لے جنت، دے جنت۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، یہ تیرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ جنت کا حقدار وہ ہوگا جو مصطفیٰ کی جان رحمت سے سچی محبت کرے گا، جنت کا حقدار وہ ہوگا جو مصطفیٰ سے بھی محبت کرے، قول مصطفیٰ سے بھی محبت کرے، حدیث مصطفیٰ سے بھی محبت کرے، مصطفیٰ کے کردار سے بھی محبت کرے، مصطفیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کی محبت۔ آج جو صرف اپنے پیسے سے محبت کرے وہ جنت کا حقدار نہیں ہے۔ آج
ایسے ایسے کچھ لوگوں نے گمراہیاں پیدا کر دی ہیں جن کی گمراہیوں سے تو دیکھ کر تو فقیر قادری یہی کہنے چاہے گا رب قدیر انہیں ہدایت عطا فرمائے اور انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے صراط مستقیم عطا فرمائے۔ آج اتنا انہوں نے اپنے آپ کو بڑھانے کی وجہ سے اتنا اپنے آپ کو ضمیر میں انہوں نے گرا لیا، احمد رضا نے سب کچھ قربان کر دیا مگر اپنے اندر کی جذبہ عشق مصطفیٰ کو پامال نہیں ہونے دیا۔ اسی لیے ہم احمد رضا کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ فقیر قادری تو احمد رضا اور احمد رضا کے مسلک پر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ دینے کو تیار، اس لیے تیار ہے میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا، اچھا رضا پیارا رضا سفلا رضا، بریلی کا مجدد میرا بریلی کا امام احمد رضا وہ امام احمد رضا ہے جس نے جب باطل کو جواب دیا ہے، باطل فرقوں کو جواب دیا ہے، میلاد نہ ماننے والوں کو جواب دیا ہے، قیام نہ ماننے والوں کو جواب دیا ہے، شرک بدعت کرنے والے دھپالچیوں کو جواب دیا ہے، تو یہ جواب دیا ہے کہ کل کے رضا ہے خنجرے خونخارے پرخبار، کل کے رضا ہے خنجرے خونخارے پرخبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے، کیونکہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے اور وہی وار وار سے پار، اور یقیناً وار سے پار، اور الحمدللہ سنی پار، وہابی اس پار سنی اس پار، اس لیے کہ سنی جائے گا، اس لیے کہ اس کے لیے تو کشتی ہے، دھڑادھڑ جائے گا، دھڑادھڑ سنی جائے گا، اس لیے کہ سنیوں کے آقا نے تو پل صراط پر جبریل کے پروں کو بچھا دیا۔ میرے مصطفیٰ نے نہیں کہا، جبریل نے میرے حبیب کی بارگاہ کو یا رسول اللہ اتنا عطا کر دیا جائے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کا موقع عطا کر دیا جائے، قربان جاؤ میرے آقا کی ذات پر۔ الحمدللہ میرا آقا بھی لاجواب ہے اور آقا کا چاہنے والا غلام بھی لاجواب ہے، نہ میرے رسول کا کوئی جواب، رسولوں میں رسول کا کوئی جواب نہیں ہے اور امتوں میں رسول پاک کی امت کا کوئی جواب نہیں، دونوں بے مثال ہیں۔ اس لیے اے لوگوں اپنے کردار و عمل کو اس لائق بناؤ تاکہ تمہارا معیار و مزاج اس انداز کا بن جائے کہ تمہارے الفاظ میں کوئی گستاخانہ جملے نہ ہو، بلکہ جب بات آئے تو عظمت رسول کی بات کرو، رفعت رسول کی بات کرو، منزلت رسول کی بات کرو، اور یہ کہتے ہوئے نظر آؤ۔ آج تو یہ کہہ رہے ہو تمبو غوث اعظم لگائے، قنات غوث اعظم لگائے، چھاتا غوث اعظم لگائے، ٹکٹ مانگنے وہ چلے آئے۔ الحمدللہ اگر کردار پوچھنا ہے، عظمتیں پوچھنا ہے، رفعتیں پوچھنا ہے، منزلتیں پوچھنا ہے تو آؤ ہم چلتے ہیں بریلی، اور بریلی کے مجدد اپنے رضا سے پوچھتے ہیں میرے مصطفیٰ کی کردار کیا ہے، میرے مصطفیٰ کے مرتبے کیا ہے، تو بریلی سے میرا مجدد گنگنا کر بول اٹھتا ہے یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، یا حبیب اللہ فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھرے راتے۔ اور ان دھپالچیوں کو مخاطب کر کے فقیر قادری کہنا چاہے گا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، بولو 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 بولو، یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا، جلنے والا جلتا رہے، مرنے والا مرتا رہے، بھاگنے والا بھاگتا رہے، دوڑنے والا دوڑتا رہے، چاہے کوئی تھانہ بھون میں چلا جائے، چاہے کوئی سہارنپور چلا جائے، چاہے کوئی دلی چلا جائے، چاہے کوئی بھوپال چلا جائے، چاہے کوئی تہاڑ کے جیل میں چلا جائے، مگر یا رسول اللہ میں تو مالک کہتا رہوں گا، یا رسول اللہ آپ کا میلاد مناتا رہوں گا، غوث اعظم کی 11ویں مناتا رہوں گا، غریب نواز کی 6ٹھی مناتا رہوں گا، یا رسول اللہ آپ کا میلاد اس لیے مناتے ہیں، آپ کی آقا آپ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ ہی کے صدقے میں کائنات عالم کو بنایا گیا ہے، آپ ہی کے صدقے میں دو جہاں کو روشن کیا گیا ہے، آپ ہی کے صدقے میں زمین بنی ہے، آپ ہی کے صدقے میں آسمان بنا ہے، آپ ہی کے صدقے میں چرند بنے ہیں، آپ ہی کے صدقے میں پرند بنے ہیں، جبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی سے گنگنا کر بول اٹھتے ہیں یا رسول اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، یا حبیب اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا،
وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. یا حبیب اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یقیناً جبھی تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. اس لیے اے لوگوں، اپنے معیار اور مزاج کو اس لائق تیار کر کے معیار بناؤ. آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے، وہ ساتھ آ رہی ہے، پریشان مت ہو. وہ رسول کی آمد کی وقت آ رہا ہے. ارے وہ وقت کا انتظار تمام انبیاء کرتے رہے. آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. اور ایسا آئے کہ بت خود کھڑبڑا کر گر جائے. ایسا آئے، اے بچیوں تم بھی بہت سن رہی ہو. مصطفیٰ کے آنے کا انتظار بچیاں کر رہی تھیں. اے حبیب آؤ ہمیں زندگی مل جائے. اے مصطفیٰ آؤ ہمیں زندہ گالنا بند کر دیا جائے. اے مصطفیٰ جانے رحمت آپ تشریف لاؤ، تاکہ ہمارے باپوں کو ہم دہائیاں دیتے رہتے ہیں. دامن پکڑ پکڑ کر، ہاتھ پکڑ پکڑ کر، پیر پکڑ پکڑ کر خوب منتیں سماجتیں کرتے ہیں، مگر ہمارے باپ ہمیں زندہ رہنے کا معیار نہیں دیتے ہیں. اے میرے حبیب تشریف لے آؤ، اے میرے رسول تشریف لے آؤ، اے میرے آقا تشریف لے آؤ. مبارک ہو اے بچیوں، تمہیں زندگی تو ملی ہے. یہ کسی اور کے باپ کی دین نہیں ہے، مصطفیٰ جانے رحمت کی دین ہے. میرے حبیب آئے، آتے ہی پیغام دے دیا، بچیوں کو اب زندہ نہیں گاڑا جائے گا، کسی اور بتوں کی پرستش نہیں کی جائے گی، پیپل کو نہیں پوجا جائے گا، سورج کو نہیں پوجا جائے گا، چاند کو نہ پوجا جائے گا، چلوں کو نہ پوجا جائے گا، بلکہ عبادت کی جائے گی تو اس رب معبود حقیقی کی عبادت کی جائے گی جو دنیا کا پالنہار ہے، جس کے قبضے میں اہل سنت والجماعت کی جان ہے. سب کی جان اسی کے قبضے میں ہے، مگر اہل سنت کا رب، سنیوں کا رب. وہابیوں پہ تو ڈگر ڈگر ٹہلتا ہے، نگر نگر ٹہلتا ہے. رب ہمارا کہ رب ہے موتی وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، قصرے دنا تک کس کی رسائی، جاتے وہ ہیں آتے وہ ہیں، جاتے وہ ہیں آتے وہ ہیں، جاتے وہ ہیں آتے وہ ہیں. رمیا جائے گا آئے گا کون؟ جس کی ہوگی رسائی. اور ہم سنیوں کا کام بنائے گا کون؟ جس کی رسائی ہو. اور الحمدللہ یہاں بھی سنیوں کا کام بنتا ہے، اور میدان محشر میں بھی سنیوں کا کام بنے گا. کیونکہ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری. مصطفیٰ اس وقت اپنے لامبے لامبے ہاتھوں سے غلاموں کو بلاتے جا رہے ہوں گے، اور اپنے دامن کرم میں ہم غلاموں کو جگہ دیتے جا رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت کے بھائی حسن رضا کہتے جا رہے ہوں گے، یا رسول اللہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کیا ملے جو چادر رحمت میں چھپا. الحمدللہ ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمان اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، اپنے آقا کا ذکر مناتے ہیں. کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا تو پپو کا، جیسے پپو کی جو ہے کا برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں، گڈو کا برتھ ڈے کیوں مناتا ہے؟ کہنے لگا وہ پیدا ہوا اس دن اس لیے مناتے ہیں. اور میں نے کہا تیرا بیٹا اس دن پیدا ہوا تو اس لیے مناتا ہے. سنی اپنے آقا کا میلاد اس لیے مناتا ہے کہ زندگی اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، بندگی اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، بہاریں اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، آبادیاں اسی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی. انہی کے صدقے میں تو کل جہاں ملا. اور وہ ان کا کھانا آج ان کو مرغ مسلم نہ ملے تو کہیں آج کے بعد مت بلانا، آج کے بعد مت بلانا، آج کے بعد مت بلانا، آج کے بعد مت بلانا. اور میرے مصطفیٰ کی غذا کل جہاں ملک اور جو کی روٹی، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. الحمدللہ ہم اسی مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں، اپنی مزاج اور معیار کو باندھنے والے ہیں. اے لوگوں، ہم امامہ باندھ کر رہتے ہیں، دوپٹہ اوڑھ کر نہیں رہتے. دوپٹہ جن کو اوڑھنے کے لیے رب نے مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی کے صدقے میں ملا ہے، ان کو جینز پینٹ مت پہناؤ، بلکہ ان کے سروں پر دوپٹہ اڑاؤ.
آج جن کو اڑانے کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں نے دوپٹہ اوڑھنا خود چھین لیا ہے، بیٹیوں سے کہہ دیا تم جینس اور ٹاپ پہن کر ٹہلو، دوپٹہ ہم اوڑھیں۔ ان کے لیے تو یہی معیار ہے کہ دوپٹہ اوڑھ کر کون سی سنت کو کیا زندہ، دوپٹہ اوڑھ کر کون سی سنت کو کیا زندہ، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ آپا ہے کہ بھائی ہے۔ اس لیے لوگوں اپنے معیار اور مزاج کو بہترین بناؤ، اپنے اندر کردار و عمل پیدا کرو، اپنے اندر مزاج پیدا کرو، اپنے اندر جینے کا سلیقہ پیدا کرو۔ میرے مصطفیٰ، میرے آقا، آئیے ہم مل کر سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھا نجدی وہابی دیوبندی قادیانی صلح کلی کہتا ہے ہم اپنے باپ کو ایک بار سلام کرتے ہیں تو جواب نہیں ملتا ہے، یہ سنی روز سلام کرتا ہے، صبح اٹھے تو سلام کرے، دوپہر اٹھے تو سلام کرے، شاہ اثر آئے تو سلام کرے، مغرب ہو تو سلام کرے، عشاء ہو تو سلام کرے، سلام کرتا ہے، جواب ملتا کہ نہیں ملتا؟ سنی کا جواب سن، سنی وہ ہے، سنی سلام، جو سنی سلام کرتا ہے وہ سنی بھی زندہ ہے، اور جس بارگاہ میں سلام کرتا ہے وہ میرا مصطفیٰ بھی زندہ ہے، میرا رسول زندہ۔ یہ سنیوں نے نہیں کہا کہ میرا رسول زندہ، میرے رب کا کلام قرآن کہہ رہا ہے میرا رسول زندہ۔ قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور لفظ ہے کس کو استعمال کرتے ہو؟ لفظ ہے کس کے لیے استعمال کرتے ہو؟ لفظ ہے کس کے لیے استعمال کرتے ہو؟ فلاں صاحب موجود ہیں، فلاں صاحب موجود ہیں، فلاں صاحب موجود ہیں، نقیب صاحب موجود ہیں، شاعر صاحب موجود ہیں، عالم صاحب موجود ہیں۔ آج کے محاورے میں لفظ ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے جو ہوتا ہے۔ ہمارے تمہارے لیے لفظ ہے استعمال کیا جائے، ہم کرے تو ہے، اور میرے مصطفیٰ کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ جب رسول ہے تو سنی میرے مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہ منائے گا؟ اس لیے کہ رسول ہے، اور جب رسول ہے تو جبھی تو زندہ میرے رسول ہے، میرے رسول ہے رسول ہے۔ اعلی حضرت نے بریلی سے بول دیا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یا حبیب اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ اور یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے۔ میرے رسول ہے۔ جب رسول ہے تو جب دفتر میں کوئی بابو ہوگا جبھی تو ہماری اپلیکیشن قبول کی جائے گی۔ ہم اپلیکیشن ڈال کر چلے آئیں گے، چپراسی آئے گا کچرے کے ڈبے میں ڈال دے گا اٹھا، پھر جاؤ گے مطالبہ کرو گے اپلیکیشن دے کے گئے ہیں، بابو پوچھے گا کس کو دے کے گئے؟ یہاں رکھ کے چلے گئے، رکھ کے گئے وہیں اسی سے پوچھو کہاں رکھا؟ میرے رسول ہیں جبھی تو سنی سلام بھیجتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ میرے رسول سلام کو قبول کرتے ہیں۔ ہم ایک بار سلام کرتے ہیں، ان کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے، جب ان کا درد اٹھا تو اعلیٰ حضرت نے نبض پکڑی، بتا رہا ہوں ان کی نبض کو دور سے پکڑا یوں تو اعلیٰ حضرت نے ایک، آج تم مسافہ کرتے ہو، میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی طبیعت علیل تھی، ایک صاحب جو خدمت گزار تھے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں کہا حضور ایک حکیم ہے لکھنؤ میں یہ چاہتا ہوں کہ انہیں بلا لیا جائے اور آپ کو وہ دیکھ لیں، آپ کی دوا کا انتظام ہو جائے۔ یہ نہیں بتایا، الحمدللہ مفتی راجستھان تشریف لا رہا ہے۔ ادھر سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی اعظم راجستھان
حضور مفتی اعظم راجستھان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضور مفتی اعظم راجستھان، علماء کرام، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سے مسافہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ اعلی حضرت سے ان کے خادم نے کہا حضور ایک لکھنؤ میں بہت شاندار حکیم ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو بلا کر کچھ ان سے دوا کے بارے میں تبادلہ خیال کر لیا جائے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے جب وہ حکیم صاحب آئے تو اعلی حضرت پہلے ہی جان گئے یہ کون ہے۔ اعلی حضرت نے اپنا ہاتھ بھی دکھانا ان کو گوارا نہیں سمجھا۔ خادم خاص نے ان کو ہٹانے کے بعد پوچھا، اے وقت کے مجدد امام احمد رضا، میں نے بہت محنت و مشقت سے حکیم صاحب کو بلایا تھا تاکہ آپ کا علاج کر دیں، تو مجدد زمانہ امام احمد رضا نے کہا یہ ہاتھ مہریرا کے بزرگوں کے ہاتھ میں گیا تھا، یہ ہاتھ کبھی بدعقیدوں کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، کیونکہ آنے والے حکیم صاحب کا عقیدہ اچھا نہیں تھا۔ جب امام احمد رضا دوا کے لیے کسی بدعقیدے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا گوارا نہ کرے تو ہم سنی ہے تو ہم کیسے مسافہ کریں، ہم کیسے معانقہ کریں، ہم کیسے معاملات کریں؟ اس لیے تم کو یہی معیار و مزاج دے کر آج کے اس عید میلاد مصطفیٰ کی محفل سے فقیر قادری رخصت ہونا چاہے گا۔ آپ جیو تو شان سے، رہو تو شان سے، جاؤ تو شان سے، اور جب تمہارا لاشا چار یاروں کے کاندھوں پر سوار ہو کر جائے تو تم دولت و ملک کا معیار لے کر مت جانا، اپنے ذہن و فکر میں یہ معیار لے کر جانا کہ یا رسول اللہ لہد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ کیا سراغ لے کر جا رہا ہے؟ مال و دولت کا سراغ نہیں لے کر جا رہا ہے، چاہو حشمت کا سراغ لے کر نہیں جا رہا ہے، ملک و دولت کا سراغ لے کر نہیں جا رہا ہے، بلکہ جب بریلوی سنی مسلمان دنیا سے رخصت ہو کر جا رہا ہے تو یہ سراغ لے کر جا رہا ہے، لہد میں عشق رخ شے کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کر چلے، اور وہ چراغ لے کر چلے کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ انشاءاللہ ابھی حضرت کی دعا پر جلسے پاک اختتام پذیر ہوگا، چلتے چلاتے میں تم کو یہی مزاج و دعوت فکر دینا چاہوں گا، اپنے عقائد کو مضبوط رکھو، اہل سنت والجماعت بن کر رہو، بد عقیدوں سے دور رہو۔ اہل سنت کے یہاں، اہل سنت والجماعت کے یہاں اپنے بیٹے کی شادی کرنا، اہل سنت والجماعت کے یہاں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا، بہو لانا تو بریلوی لانا، بیٹا دینا تو بریلویوں کے یہاں دینا۔ اس لیے اے لوگوں، جب یہ معاملات تمہارے درست رہیں گے تبھی تو قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ پاؤ گے، تبھی تو حشر میں مصطفیٰ کا جلوہ پاؤ گے۔ اس لیے آمد مصطفیٰ آپ کو بہت 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 مبارک ہو۔ استغفر اللہ ربی ولکم اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔